السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا کرکٹ، ہاکی اور اولمپکس. ہاکی پر ہم پے در پے 4-5 شوز بھی کر چکے ہیں. ابھی تک ان کی بازگشت سنائی دے رہی ہے میڈیا میں، چنانچہ اسے ہم بیک برنر پہ ڈالیں گے اور آغاز کریں گے کرکٹ سے. اور کرکٹ کا آغاز کریں گے ایک چھوٹی سی بات جو ایک ویلاگ کی شکل، ایک انٹرویو کی شکل ہے، اور وہ عاقب جاوید کی طرف سے آئی ہے. عاقب جاوید ایک سنجیدہ کرکٹر ہے. وہ بڑی اہم پوزیشنز پر بھی فائز رہا ہے اور ایک زمانے میں اپنے سٹائل کا ایک اچھا بالر تھا. ہم اس کا شکریہ اس وقت تک ادا کرتے رہیں گے جب تک ورلڈ کپ 1992 کا تذکرہ ہوتا رہے گا. چنانچہ یہ تمہید اس لیے کہ اس کی بات میں بڑا وزن ہے. عاقب جاوید نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی طرف میرا خیال ہے آج تک کسی کا دھیان ہی نہیں گیا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے کرکٹرز اس معیار کی کرکٹ کھیلتے ہی نہیں ہیں، یہ اچھے بیٹسمین نہیں ہیں، یہ اچھے بالرز نہیں ہیں، یہ اچھے فیلڈرز نہیں ہیں. اس نے آج اسپیسیفائی کرتے ہوئے 2 کیریکٹرز کو پک کیا ہے، ایک شرجیل خان، دوسرا اعظم خان. میں نے کہا کہ یہ کس طرف سے آپ کو کرکٹر لگتے ہیں؟ یہ تو ریسلرز ہونے چاہیے. He didn't use these words، لیکن اس کا لب لباب یہی ہے کہ یہ تو پہلوان صفت لوگ ہیں، یہ کیسے اچھی کرکٹ کھیل سکتے ہیں جو بندہ فٹ ہی نہیں ہے. چنانچہ عمران خان جو ہمیشہ فٹنس پہ بہت زور دیا کرتے تھے، اپنے کھلاڑیوں کی فٹنس بھی اور اپنی ذاتی فٹنس بھی، اب یہ سب کچھ ان کی ناک تلے اس لیے ہو رہا ہے کہ اعظم خان چونکہ ان کے دوست معین خان کے صاحبزادے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اعظم خان از اے ویری گڈ بیٹسمین، ہی از اے گڈ وکٹ کیپر آلسو. میں سمجھتا ہوں یہ 2 ٹائمز اس کی سکل میں اضافہ ہو جائے اگر وہ فٹنس کی طرف آ جائے. اور فٹنس کیا پرابلم ہے بھائی؟ فٹنس کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ میں نے ویٹ پٹ آن کیا تھا کووڈ-19 کی وجہ سے، اور اس کی ریزنز ہیں جو مستقل چلتا رہا. اب تک مجھے بریدنگ میں پرابلم ہوتا ہے. میں اس طرح کر کے وہ جم کر ہی نہیں سکتا جیسے میں پہلے کرتا تھا، وہ سوئمنگ نہیں کر سکتا جو پہلے کرتا تھا. لیکن I have taken a vow that inshallah ta'ala in these 3-4 months میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا. تو اگر میں ٹھیک کر سکتا ہوں تو یہ نوجوان بچے جو ہیں جنہوں نے ہمیں ریپرزینٹ کرنا ہے، انہیں کیا تکلیف ہوتی ہے ابھی؟ یہ کیوں اپنے آپ کو فٹ نہیں کرتے؟ شرجیل خان ایک دوسرا نام ہے. Ironically he is also a very good batsman. Both are my favorite. لیکن جب میں ان کی فٹنس دیکھتا ہوں اور میں اسے کمپیئر کرتا ہوں اس لازوال کیچ کے ساتھ جو پچھلے دنوں ایک انڈین لڑکی نے کیا ہے باؤنڈری پہ، that was all about fitness. It was so musical. It was so poetic. تو یہ ہے ہماری صورتحال. اب اس کے ساتھ ہم نے ورلڈ کپ کیسے کھیلنا ہے اور چیمپئنز ٹرافی کیسے کھیلنی ہے. لیکن سر انضمام الحق بھی تو کافی موٹا تھا. آپ دیکھیں انضمام الحق ہیوی ہو گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انضمام نے سیمی فائنل میں آپ کو جتوا کے ورلڈ کپ کی راہ ہموار کی تھی. آپ اس کو تنبیہ تو کر سکتے تھے، ڈراپ نہیں کر سکتے تھے. انضمام الحق ایکچولی بہت بڑا کرکٹر ہے. کرکٹر ہونا وہ بہت بڑا بیٹسمین ضرور ہے. سر رانا ٹونگا بھی بہت موٹا سی. سر رانا ٹونگا دلیپ مینڈس پیدائش سے پہلے ہیں غالباً. دلیپ مینڈس کا نہیں مجھے پتا. آپ جس مینڈس کو جانتے ہیں یہ اس کا بیٹا ہے جو اسپنر ہے. دلیپ مینڈس وہ کیپٹن ہوا کرتا تھا سری لنکا کا، بہت فربا، بہت موٹا. لیکن اس زمانے میں فٹنس کے معاملات اتنے زبردست نہیں ہوا کرتے تھے. انتخاب عالم کو دیکھ لیں. نہیں نالے سر ویسے یہ معین خان صاحب نو چاہیے سی کہ اپنے پتر نو دس دے کہ یہ لیے فٹنس بہت ضروری ہے. بالکل. اب وہ پتہ کیوں لبرٹی لے گیا؟ یہ جو وکٹ کیپرز ہوتے ہیں نا، یہ جتنے فربا ہو نا، ان کے اندر عجیب سی الاسٹیسٹی آ جاتی ہے. رائٹ. یہ رولنگ کیچز جب کرنے پڑتے ہیں نا تو اس طرح کے فربا جسم والے، اور اس نے سنا ہے پچھلے دنوں ایک بڑا شاندار کیچ پکڑا، حیران کر دیا. راڈنی مارش میرے ذہن بڑا ہیفٹی تھا، ناٹ فیٹ. اس لیے یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. وسیم باری بھی تو ہیلتھی تھے. نہیں، وسیم باری چھوٹے قد کے ضرور تھے بٹ ہی واز ویری فٹ، ویری ایجائل. احتشام الدین از این ایگزامپل کہ جو فاسٹ بالر بھی تھا اور فربا بھی تھا، بلکہ وہ موٹا ہونے کی سرحد عبور کر چکا تھا. اور میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ان کے
کریئر کے مختصر ہونے کی ہے. لمبا چوڑا کریئر نہیں تھا. احتشام واز اے ویری گڈ بالر. ہی کوڈ ڈیولپ انٹو اے ویری گڈ بالر, لیکن نہیں, بات نہیں بنی. تو عمران خان صاحب, ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ کرکٹرز ہمارے معیار کو مینٹین کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ دوسری بحث ہے جو چلتی رہے گی. اس کا چارج متعلقہ اداروں کے پاس ہے. کوئی ان کا کوچ ہے, کوئی ان کا مینیجر ہے, کوئی بورڈ والے ان معاملات کو دیکھتے ہیں, کمیٹی دیکھتی ہے. لیکن فٹنس ایک ایسی بات ہے جو آپ دور سے, جس کے لیے کوئی لمبی چوڑی ریچول کی ضرورت نہیں ہے. آپ ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں, ہاں بھی ذرا فٹنس اپنی دکھاؤ مجھے, 15 منٹ کے اندر اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. بالکل. آپ ان سب کو چراٹ کیوں نہیں بھیجتے؟ ہاں جی, کمانڈو ٹریننگ کے لیے وائی ناٹ؟ پہلے ہوئی بھی ایک باری. اگر یہ فیسلٹی آپ کے پاس ہے, اینڈ آور کمانڈوز آر پرابلی دا فٹسٹ کمانڈوز. جی سر, یہ میں موجود ہے. مصباح الحق ہیں سر. مصباح الحق جو کچھ کرتا رہا ہے وہ پی ایم میں تھا نا. ایک بار پھر وقت پکار رہا ہے. ہاں جی, ہاں جی. فٹنس کا فقدان ہے. ٹیم میں بہت اچھے پلیئرز ہیں. پی ایس ایل نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت رن میں ہیں. رن میں ہونا اصل چیز ہوتی ہے, باقی قسمت سے ملتا ہے میڈل. آپ کم از کم اس معیار پہ تو پورے اتریں. تو اس میں عمران خان کی انوالومنٹ چاہیے. دیکھیے پی ایم میں کون لے کر گیا تھا؟ پاک آرمی لے کر گئی تھی, آئی ایس پی آر لے کے گئی تھی, اور پھر آپ کے آرمی چیف خود سپورٹس مین ہے. ہی از اے ہاکی پلیئر, ویری گڈ ہاکی پلیئر, اور وہ ہاکی کے لیے بتھیرا کچھ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان ہو, باجوہ صاحب ہو, ہمارے چیف جسٹس صاحب ہوں, یہ کسی ایک کھیل کے لیے اتنا زور نہیں لگا سکتے. انہیں ہر کھیل کے لیے ایک ہی جتنا زور لگانا چاہیے. دوسرا یہ کیا ضروری ہے آفتاب کہ کوئی جرنیل ہی اسپورٹس بورڈ کا, یہ تو کھیل کا معاملہ ہے. نہیں, یہ میں بات کر رہا تھا آرمی چیف کی, کیونکہ یہ 3 سربراہان ہیں نا, 3 بہت تگڑے لوگ ہیں. عمران خان ہے, آرمی چیف ہے, اینڈ چیف جسٹس. یہ تینوں دیکھیں, ہم نے تو انہی کی طرف دیکھنا ہے نا. ہم اور کس کی طرف؟ ناصر چنیوٹی کی طرف دیکھیں. سر اتنے تھوڑے اور بیٹھے نہیں, میری جان نو روندے پائے ہو. تم معقول ترین آدمی تو میں ببو رانے کا نام لوں. ہوں اعظم خان نو پتلا کرنے سے 2.5 سال چاہیے. نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. جب آپ اعظم خان سے درخواست کریں گے نا نیشنل لیول پہ کہ آپ ہمارے بچے ہیں, ہمارے برخوردار ہیں, بھائی ہیں ہمارے, اور ہم نے آپ کے ساتھ یدھ کرنا ہے, جنگ لڑنی ہے. اور پہلے ہم اتنا زور نہیں دیتے تھے, کھیل کھلاڑی پہلے بھی موجود تھے. میرا سر فخر سے بلند ہوا تھا, میں اسکول بوائے تھا, ویری اسمال. لیکن ملکہ برطانیہ نے کہا ہاں جی میں پاکستان کو جانتی ہوں, دا لینڈ آف گریٹ اسپورٹس مین. الفاظ ہیں, دیکھیے. تو اب وہ بات اس کی بازگشتی ہے اور ناسٹیلجک ڈسکمفرٹ ہے, اشک رواں کی نہر ہے, اور ہم ہیں دوستوں. اب معاملہ ہے میڈیا کا. آپ کو جب ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے نا, آپ کا بیج, آپ کا یہ, آپ کے پپس یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم اربوں لوگوں کو. کیونکہ پہلے تو ہوتا تھا ایونٹ, محمد علی کی فائٹ ہے, اس کو اتنے ملین لوگوں نے دیکھا. لیڈی ڈیانا کی شادی ہے, اس کو اتنے ملین لوگوں نے دیکھا. لینڈنگ آن دا سرفیس آف مون, اس کو اتنے ملین. اب تو روز دیکھتے ہیں لوگ. تو کیا بات ہے, وہ بات نہیں رہی. تو اس لیے اب ان چیزوں کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. فیوچر کی جنگیں بندوقوں سے نہیں لڑی جائیں گی, یہ پانی کا ہتھیار استعمال ہوگا, یہ 5th جنریشن استعمال ہوگی, یہ ہائیبرڈ وارفیئر ہوگی, یہ میڈیا کی جنگیں ہوں گی. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں پر بہت زور دینے کی ضرورت ہے. بھیا آپ کے پاس کیا اسٹیٹسٹکس ہیں؟ سر عاقب جاوید صاحب نے ایک نصیحت بھی کی ہے پی سی بی کے لیے کہ آپ کے پاس جو بھی نیا پلیئر آتا ہے, چاہے وہ جتنا مرضی ٹیلنٹڈ ہو, اگر اس کی فٹنس نہیں ہے تو آپ نے اس کو ہائر ہی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یا اگر بہت اچھا پلیئر ہے تو اسے بلائیں اور اسے فٹ کریں. ہائر نہیں کرنا والی کیا بات ہے, اس کو انگیج کریں. وہ پاکستانی ہے, اللہ نے اسے اگر ہنر دیا ہے تو آپ مشروط کر دیں. ایڈمیشن نہیں مشروط دے دیتے کہ بھیا ہم آپ کو ایڈمیشن دے رہے ہیں اس شرط پر کہ آپ کا جو رزلٹ آنا ہے 2-2.5 مہینے بعد, اس میں آپ نے جی پی اے یہ شو کرنا ہے, آپ کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے تاکہ میچ ہو سکے. اگر نہیں ہوگا تو ہم پیشگی معذرت کر رہے ہیں. سو سمپل. جی سر, انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جب تک ایک فٹنس کے لیول پر وہ نہیں پہنچتے نا, انہیں آپ نے انٹرنیشنل لیول پر کھلانا نہیں ہے. کھلانا نہیں, یہ ایک معقول بات ہے. شرم اور اہانت ہے اس میں کہ ہم ٹی وی پر دکھا رہے ہوں کہ
آپ کے فربا موٹے پلیئرز، لوگ پوچھیں گے کہ یار یہ ہیں سومو ریسلرز ہیں، یہ کرکٹ بیچارے کھیلنے آ گئے غلطی سے. یہ نہیں ہونا. ویسے دوسری طرف آپ فٹنس کے بارے میں ہی ہم دیکھیں یا پلاننگ کے بارے میں دیکھیں تو چند مہینے بعد آسٹریلیا کی ٹیم نے پاکستان آنا ہے ٹور کے لیے. تو وہ ابھی سے سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے اسکواڈ میں کچھ اسپنرز ایڈ کر لیں، پاکستان کی پچز کو سوٹ کریں گے. جی ان کے ساتھ کافی خوشگوار سلوک کیا ہے بنگلہ دیشی اسپنرز نے. جی تو اس لیے وہ تو اسپنرز بہت اچھے بنائیں گے، بہت شاندار اسپنرز، لیکن بہت اعلیٰ اسپنرز جو ہیں زیادہ یہاں ایشیائی ہی ہیں، انڈین، پاکستانی، سری لنکنز اینڈ آف کورس بنگلہ دیشی. اب شین وارن روز تو نہیں پیدا ہوتے. نہیں سر. ایک زمانہ تھا ڈیرک انڈر ووڈ بہت اچھے، لانس گبس بہت اچھے اسپنر تھے. گبس واز فرام ویسٹ انڈیز. اور بس یہ گنے چنے. ہاں ساؤتھ افریقہ میں ہمارا پاکستانی بھائی عمران طاہر از ریمارکیبل، بہت ہی اچھا اسپنر. عبد القادر صاحب کا شاگرد ہے. یقیناً ایسا ہی ہوگا، یہ مجھے نہیں پتا تھا. اچھا یہ باتیں تمہیں کیوں پتا ہے؟ میں حیران ہوں اس پہ. سر میں کرکٹر ہے گا، میں ذرا دلچسپی لینا رہا. بابو آپ باجے والے نہیں تھے؟ 2 منٹ نہیں، باجا والا ہونا کوئی آنت کی بات نہیں. اچھا نہیں سی ہے، کوئی پکا نہ کر دیا کرو ہونا کوئی ایسی. اچھا محمد ہمیں اولمپکس کے بارے میں بتائیے کہ وہاں کیا کیا مس کیریج ہوا ہمارے ساتھ. سر اولمپکس کے بارے میں ہم بات کریں تو پنجاب کے جو اسپورٹس سے ریلیٹڈ منسٹر ہیں تیمور خان صاحب، واہ، ان کا یہ کہنا تھا اولمپک شروع ہونے سے پہلے کہ ہمیں صرف اور صرف امید ہے ارشد ندیم سے اور طلحہ سے کہ وہ ہمارے لیے تمغہ لے کر آئیں. اور یہ تو خیر انہوں نے حقیقت پسندی کا ثبوت دیا تھا کہ صرف ان دونوں سے امید ہے، باقی تو برا حال ہے. جی لیکن اس سے افسردہ ہونا بنتا ہے، مایوس ہونا نہیں. اس سے ریلیٹڈ بڑی اچھی میم ہے. جب ارشد ندیم نے اپنا ٹویٹ کیا تھا اپولوجائز کرتے ہوئے کہ میں اپنے ملک کو میڈل نہیں دے سکا، تو پھر پاکستان کی طرف سے تھا کہ ایٹ لیسٹ یو گیو اس دا ہوپ. یس، امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. میں کبھی کسی کی کارکردگی نہیں دیکھتا، میں اس کا امکان دیکھتا ہوں. اگر اس میں امکان ہے، لالے میں امکان تھا کہ نہیں؟ کیا بات. اور اس کی کارکردگی انتہائی 3rd کلاس نہیں تھی، بلکہ 5th کلاس سے بھی نیچے تھی. اچھا یہ انہیں دی تعریف ہے یا ذلیل کرن ہے؟ اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے. غور کریں کہ ہم نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. بالکل. آج لالا پکڑا ہی نہیں دیتا. بالکل ایسے. تو اسی طرح ہونا ہے. ہمارے کرکٹرز نے، ہمارے ہاکی پلیئرز نے، ہمارے ایتھلیٹس نے انشاءاللہ ملک و قوم کا نام روشن کرنا ہے. یہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اور ہمارے پاس کچھ ہے نہیں بیچنے کے لیے. ہم سیاستدانوں سے ٹکا کے مایوس ہیں، اپنے بیوروکریسی سے انتہائی مایوس ہیں، اپنے میڈیا سے بہت ہی مایوس ہیں. باقی کچھ ادارے ایسے ہیں جس طرف میں جا نہیں سکتا، جانا چاہیے نہیں ہے. سر چڑی چکا کھیلنے سے بندہ فٹ ہاں چڑی چھکے کی طرف جاتے ہیں. جی رنگیلا صاحب. ہاں سر چڑی چکے کو بھی وہ چڑی چھکا کیا ہوتا ہے؟ یہ تانوں بعد چو یاد آیا. اس کا ایک نام ہے. ہاں جی وہ نام بتاؤ. بیڈمنٹن. تو اگر آپ دیکھیں دس از آئرنی کہ اس کو نام آتا ہے لیکن ہی از کالنگ اٹ چڑی چھکا. مگر سر وہ روانگی میں روانگی نہیں ہوتا، روانی ہوتا ہے. تو بول نا، تیرا ہر لفظ غلط ہے. نہیں بولیں ضرور، لیکن میں آپ کو بلواؤں گا ٹھیک. بس سر لالے کے آئندہ آپ نے چڑی چھکا نہیں کہنا، بیڈمنٹن کہنا. آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کھیلتا ہے نا، ہاں جی تو وہ لرن کرے آپ سے اچھی چیزیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اسکول میں چڑی چھکا کہے گا نا، ہاں جی ایک تو لافنگ سٹاک بنے گا، دوسرا اس کے ساتھ کھیلے گا ہی کوئی نہیں. مزہ آئی جھینگ چکا. یہ گیم کی توہین کر رہا ہے جس کا نام ہی چڑی چھکا ہو. وہ سارا سٹارٹ تو یہی دسیا گیا نا چڑی چھکا. یہ ابھی سٹارٹ ہے، 150 سال اس کی عمر ہے. گیم کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے، اس کی ایک نسبت ہوتی ہے. اچھا جی. بڑی بڑی سیلیبریٹیز جو ہیں وہ بیڈمنٹن کے پلیئرز اچھا جی. جیسے ہو گزرے ہیں اور ہو گزری ہیں. کون سے مثلا؟ ان کے والد صاحب چیمپئن تھے. جی دیپیکا کے نا. جی انہی کی بات ہو رہی ہے. وہ خود بھی یونیورسٹی ونر تھی. میں ابھی پوچھ لیتا ہوں فون کر کے. اور وہ دیا مرزا بھی تو کھیلتی ہے نا، وہ جو وہ دیا مرزا نہیں ہے، وہ ثانیہ مرزا. ثانیہ دیا کون سی؟ تو دیا مرزا ایک ایکٹریس ہے. یہ ثانیہ مرزا کی عزیزہ ہے؟ نہیں سر کوئی کنیکشن نہیں ہے. میں نے کہا مرزا تو ہے نا. تو سر اس طرح پھر ایوب مرزا ان کے چچا ہوئے؟ دیا مرزا کے اور ثانیہ مرزا کے. نہیں مرزا بہرحال ایک نسبت تو ہے نا. اچھا تو ثانیہ مرزا کی بات ہو رہی تھی بھیا، اور وہ لان ٹینس کے. اور وہ جو ہمارے کرکٹر ہیں شعیب ملک جو سیالکوٹ والے، ان کی وائف نہیں ہے یہ؟ ہاں جی ہیں. اچھا سر اولمپکس میں آپ بات کریں
تو پلیئر میں چاہے جتنا مرضی پوٹینشیل ہو, جتنا مرضی وہ بندہ پرفارم کر سکتا ہو, جب تک اس کو گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی, فیسلٹیز نہیں دے گی, وہ آپ کے ملک کو اچھی طرح ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. میں انڈیا کی مثال دوں گا کہ ان کا جو جیولن تھروور تھا جس نے انڈیا کے لیے گولڈ میڈل لیا ہے, انڈیا اولمپک سے کچھ مہینے پہلے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کو پریکٹس نہیں کروا سکتا تھا اپنے ہوم گراؤنڈ پہ. انہوں نے اس کو یورپ بھیجا اپنے ایکسپینس پہ فار سیورل منتھس کے, وہاں پہ جا کے وہ ٹریننگ لے. کیا بات ہے یار, یہ ہوتی ہے بات, اور اس نے پے بیک کیا. ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, 14 ਦਿਨ ਕਤਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ. ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਉਤਰਿਆ. لیکن سر ارشد ندیم نے فائٹ بڑی اچھی کی ہے. دیکھیں نا, امکانات ہیں انشاءاللہ. ہم ہاکی کی ذمہ داری تو لے چکے ہیں جی سر. اللہ کے فضل سے. ہم انہیں پیسوں کی طرف سے مار نہیں کھانے دیں گے, اور اس بات کو بھی چیک کریں گے کہ پلفریج کہیں نہ ہو, بدنیتی, بددیانتی, بدعنوانی, یہ ایک ہی چیز کے 3 مختلف ڈائمینشنز ہیں. رائٹ. یہ نہ ہو, اس کو ہم واچ کریں گے. ہمیں چاہے واچ مین کو, چاہے واچ ڈاگ کو, وہ ہم دیکھتے رہیں گے, کیونکہ دس از آور نیشنل انٹرسٹ. آگے ہماری قسمت. آپ اچھا لڑ کے ہار جائیں, میرے لیے وہ گولڈ میڈل ہے. چلیے ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات, محمد عاشق نامی ایک سائیکلسٹ, اس کا تذکرہ ہو رہا ہے آج کل. اس نے اولمپکس میں ہمیں ریپرزینٹ کر رکھا ہے, ایشیا, کامن ویلتھ, پاکستان کے اندر جگہ جگہ میڈلز لے رکھے ہیں اس نے. 2018 میں انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں اس کا انتقال ہوا تھا. رکشہ ڈرائیور تھا, یہ رکشہ چلاتا تھا. تو میں سجیسٹ کروں گا اس کی فیملی کو کہ ایک نیشنل فیور ہے, اگر یہ کر سکیں تو کوئی چھوٹی موٹی جگہ اپنے گھر کے اوپر ہی نا, ایک بہت بڑی تصویر اولمپکس میں, جہاں اسکواڈ کے اندر اس کی تصویر بھی ہے, ریپرزینٹ کیا تھا اس نے جب, اور نیچے اس کے میڈلز, چاہے نیشنل ہوں چاہے انٹرنیشنل ہوں, اور ایک ٹیگ لائن ضرور دیں کہ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو. اور ٹوٹل میڈلز گیس کریں عاشق صاحب کے کتنے ہیں؟ کتنے جی؟ 70. ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸੀ. ہاں جی, دور فٹنس. اچھا, یہ فٹنس نہیں ہوتا, فٹنس. فٹنس ਫਿਟਨੈਸ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ. ਮੈਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾਉਣੀ. باجے سمیت یار, باجا کتے پہ رکھ کے جانا تھا. ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਜੋ ਨੈਟ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਰਡ ਬਾਲ ਨੈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਣ ਲਈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. وہ کسی اور بھی آتے بجاڑ لیا تھا. انڈیا جتنے وسائل فراہم کرتا ہے نا, یہ نہیں کہ میں خام خواہ کا نقاد ہوتے ہوئے کسی حسد کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں. انڈیا جتنے وسائل جھونکتا ہے سپورٹس میں, انڈیا کی جتنی آبادی ہے, اس حساب سے انڈیا نے کمپیٹ نہیں کیا. وہ عشر عشیر بھی نہیں ہے جو میں ایکسپیکٹ کرتا تھا ان سے. اب وہ اگر کہے کہ کووڈ-19 آڑے آیا تو وہ تو پوری دنیا کا مسئلہ تھا. امریکہ نمبر 1 ہے, تو میں کبھی اس سے امپریس نہیں ہوا, اس لیے کہ اس نے برین ڈرین بھی کیا ہے اور اس نے مسل ڈرین بھی کیا ہے. جہاں اسے جو چیز ملتی ہے وہ خرید لیتا ہے. اس کو خریداری بھی آتی ہے, اس کو بدماشی بھی آتی ہے, اس کو بیپاری بھی آتی ہے. وہ بہت کاریگر ہے. چائنا کو بیٹ کرنا چاہیے تھا اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں نا, تو جس طرح کی ان کی رائیولری ہے, ہاں جی, چائنا کو ہر صورت اس پر زیادہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن سر انڈیا بہت سپورٹ کرتا ہے. انڈیا کرتا ہے, میں یہی تو رونا رو رہا ہوں کہ جتنا سپورٹ دیتا ہے نا وہ اتنے میڈلز نہیں لے کر آیا. مثلا اس دفعہ میں سمجھتا ہوں سکیٹ شوٹنگ میں بہت پیچھے گیا انڈیا. یہ میرا اپنا ایونٹ ہے, میں بہت پسند کرتا ہوں سکیٹ شوٹنگ کو. اس دفعہ وہ پرفارمنس نہیں دکھا سکے جو ماضی میں وہ دکھاتے آئے ہیں. انڈیا سے ہم ایک چیز سیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے بہت سارے جو ایتھلیٹس گئے ہیں وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تھے. انڈیا کی پبلک یونیورسٹیز اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ایتھلیٹکس کی پراپر فیسلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, جہاں پر اسٹوڈنٹس جا کر ایتھلیٹکس میں جاتے ہیں. ہم پاکستانی یونیورسٹیز میں دیکھیں تو سپورٹس کو اتنی پرائیورٹی نہیں دی جاتی. اتنی کیا, بالکل ہی نہیں دی جاتی. سر اس پہ پھر کرنا کیا چاہیے؟ کوئی ایک چیز آپ بتائیں. کوئی انقلاب آفرین
ایک اقدام اٹھانا پڑے گا. اور who else اگر عمران نہیں اٹھاتا تو ایک ادارہ ایسا بنا دے وہ کہیں سے 5-6 پاگل اکٹھے کرے. سر کتنے تیار بیٹھے ہوں گے؟ نہیں, وہ کہنے والے پاگل اور ہیں, کرنے والے پاگل. عمران ان کی سرپرستی کرے, کسی اور کی نہ کرے. وہ ایک کلسٹر ہوگا. پاگل تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر پھرے ہوں. نو سفارش, اتنا بڑا پیچھے نو لکھ کے لگایا, ان کا ڈیفالٹ آنسر ہو نو. واہ ان سے پوچھے کھانا کھانا کہ نو, واہ. کیا میں نہیں کھانا. اس وقت تک نہیں کھانا جب تک آج میں یہ گتھی نہیں سلجھا لیتا. ایسے لوگ ہوتے ہیں بالکل, اور وہ بڑے خوش رہتے ہیں اس ماحول میں. ہاکی ان کے حوالے کریں, کرکٹ ان کے حوالے کریں, آغاز کریں, پھر اسی جیسا ایک کلسٹر اور بنائیں, پولیس اس کے حوالے کریں, آبپاشی, ہیلتھ, ایجوکیشن. آٹو پہ ملک نہ چلے, میرا نام چینج کر دیجیے گا. اس ملک میں بڑے امکانات ہیں. میں بار بار بات امکان کی کرتا ہوں, اور لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ اسی بے ہنگم, بد مزاج, بد کردار ٹریفک کو موٹر وے پہ لے جاؤ, گز کی طرح سیدھی ہو جائے. اس کو جدہ ایئرپورٹ پہ کھڑے دیکھیں کبھی, ہیتھرو پہ کھڑا دیکھیں کبھی, اس کو دبئی ایئرپورٹ پہ, استنبول ایئرپورٹ پہ کبھی کھڑا دیکھیں. آپ کہیں گے یار ہاؤ سویلائزڈ دے آر, دے ڈونٹ ایون لک لائک پاکستانیز. یہ دوسروں کا ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ, اینڈ دے اسٹارٹ ویئرنگ اے اسٹرینج اسمائل دا مومنٹ دے گو آؤٹ آف پاکستان. یہ ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے. یہاں تھیوری پہ بل ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں اس پانی کا اثر ہے, اس مٹی کا اثر ہے. ایسا میں لگتا ہے خردان کوٹے گا. تو کتنا آسان حل ہے کہ 4-4 5-5 بندے سلیکٹ کرو. یہ پھر لے کر آئیں گے آپ کو ریسورسز کی طرف کہ بھائی ادھر جھونکو, یہ پیسہ جھونکو ادھر. آئی پی پی سے کو کتنے % پیسہ ادھر دیں. اپنی امپورٹس کے اوپر یہ ٹیکس بھی لگاؤ. لیسکو سے لو, واپڈا سے لو, کسی ادارے سے لو. یہ بڑے بڑے ڈیولپرز سے کہو کہ اپنی کمائی کا 10% ہمیں قرض حسنہ دے دیں. یہ بڑے بڑے ٹائکونز ہیں, انہیں کہیں گے ہمیں نہ دیں, اسپورٹس کو دیں, اور ہم آپ کو کیش میں بھی ریٹرن کریں گے, کائنڈ میں بھی ریٹرن کریں گے. کہ جس دن میڈل لے کر آئیں گے نا, ہم اس دن مینشن کریں گے کہ حبیب بینک کا اس میں یہ رول ہے, کوکا کولا کا یہ رول ہے. قدیم حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. جی عروبہ. خبر ہے کہ اے ٹی ایم سے پیسے چوری کرنے والا نوجوان خود مشین میں پھنس گیا, ویڈیو وائرل. یہ مشین کے اندر جا کے نکال رہا تھا پیسے. دیوار توڑی اس نے پیچھے سے اور اس کیبن میں داخل ہو گیا. اچھا جی. اب سامنے کوئی سامان پڑا ہوگا یا کوئی رکاوٹ ہوگی, یہ ٹوٹی ہوئی دیوار اور مشین کے پیچھے سے گزرتے ہوئے اس کے اندر پھنس گیا. اور سر دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے وہ اسکرین کے اندر سے بس اتنا ایریا اس کا باہر نکلا ہوا ہے. ہاں جی, دیوار توڑنی سے زیادہ تو توڑ لیں گا. شہید تھا, جنگی تھا بیچارہ, اور وہ بھی تامل ناڈو کا. لے 4-5 اٹاں ہور کڈیاں ہوندیاں تے نہ پھر لے. اچھا انڈیا 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਟਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਭਾਜੀ. 1.25 अरब आबादी. आइटम ना हो तो और क्या होगा. 1.25 अरब ਆਬਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੌਬਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ. اب تمہارا کیا خیال ہے, توبہ نہیں ہے؟ 22 کروڑ نے توبہ کروا دی ہے. واہی کرنے واسطے بوئیں مکدی جاندی ہے, آبادی ودی جاندی ہے. اس حوالے سے ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی بنگلہ دیش کو فالو کرنا پڑے گا. مجھے بنگلہ دیشی قیادت سخت ناپسند ہے. somehow I don't like حسینہ واجد. وہ بہت ایکسٹریمسٹ واقع ہوئی ہیں اور اپنے اندر کا وینم وقت کے ساتھ ساتھ بندہ بھول جاتا ہے, پلے ڈاؤن کر دیتا ہے, لیکن پتہ نہیں کون سی آتما ہے ان کی جو شانت ہو ہی نہیں پا رہی. 80 سالہ بزرگوں کو وہ پھانسی پہ لٹکا رہی ہیں دیکھو, اور سمجھ رہی ہیں کہ ہم نے انتقام. اب یہ ایک دوسری گفتگو شروع ہو جائے گی. بہرحال ٹیکسٹائل کے حوالے سے انہوں نے بہت ترقی کی ہے, آبادی کے حوالے سے بہت ترقی کی ہے, کرکٹ کے حوالے سے انہوں نے بہت ترقی کی. جی جی. تو یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. بہت چھوٹا ملک ہونے کے باوجود اکانومی میں ہمیں آلموسٹ 3 لینگتھوں سے بیٹ کر گیا. یہ سر بڑی بات. سر یہ جو بنگلہ دیش کی رجیم ہے یہ حالیہ انڈین رجیم کے ساتھ بھی بڑی کلوز ہے. لیکن جس طرح افغانستان یہ مزہ چکھنے کے بعد, پتھر چاٹنے کے بعد واپس چلا گیا,
ہمارے ایرانی بھائی یہ شغل میلہ لگائے رکھا انہوں نے چاہ بہار کا, 4 دن موج مستی کرنے کے بعد ان کی آنکھیں کھل گئیں. اسی طرح بنگلہ دیش کو بھی سمجھ آ جائے گی آہستہ آہستہ. بنگلہ دیش چونکہ کنٹیگوس ہے ان کے ساتھ, جی اس لیے ان کا بنتا ہے ویسٹ بنگال, ایسٹ بنگال. لیکن فیوچر میں اس طرح کی پالیٹکس مجھے پٹتی نظر آتی ہے, بری طرح شکست خوردہ نظر آتی ہے. مودی کیس بھی اور حسینہ شیخ بھی. آفتاب صاحب میں جاننا چاہتا ہوں آپ نے کوئی خاص چیز نوٹ کی ہے؟ ہاں جی, میں نے ایک خاص چیز نوٹ کی ہے کیا کہ قدرت جب کچھ کرنے کی ٹھان لے تو کر کے دکھاتی ہے. واہ واہ. سر یہ آپ کس حوالے سے کیا ہے؟ آپ کی پرفارمنس, سر آپ کی محنت ہے اس کے. میری محنت اتنی سی ہے, میرا پیشنس اتنا سا ہے, ان سب کا پیشنس اتنا سا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا. میں بار بار ہر شو میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اور ساتھ دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ کو نظر نہ لگ جائے. اگر سب تو چھوٹا جو آئی ہوں ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੋਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਾਲਾ ਤੇ ਗੋਬੋਲ ਹੀ ਛਾਏ ਨੇ. اچھا آپ کو یاد ہے فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک بندہ آیا, اس نے اے ٹی ایم میں کوئی حرکت کی, کوئی پنگا کیا اور کیمرے میں دیکھ کے نا منہ چڑھاتا رہا. بہت افسوسناک واقعہ سر, ہاں جی, مر گیا سی بات. اور وہ پولیس کسٹڈی میں پھر مر گیا تھا. لیکن سر اس کا کہتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ معذور تھا. ایسا ہی تھا, اس کے بازو پہ ٹیٹو کروایا ہوا تھا اس کے والد نے, نام پتہ. یہ بیچارہ مست ہے. جی جی. تو انفارچونیٹلی یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. وہ پتہ نہیں پولیس کسٹڈی میں کیوں مر گیا. پولیس والے کہتے ہیں ہم نے کوئی تشدد کی ضرورت ہی نہیں تھی, ڈر گیا ہو. نظر آتا تھا وہ بیچارہ مجذوب ہے. پھر ایک بندر نے پیسے نکالنے کی کوشش کی. ہیں ببو؟ ببو نے بندر پالا ہوا ہے. ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ اچھا باندر کی اور بندر نے نکالنے کی کوشش کی, اس بیچارے کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. اس نے کہا ہوگا مر بھی, چلا گیا. نہیں پھر تو صحیح کہہ رہے کافی. سر یہاں پر تو پوری کی پوری مشین اٹھا کے لے جاتے ہیں سر. سیریسلی 2007 میں جب یہ بے نظیر بھٹو کا اس کو واقعہ سر کیا کیا ہوا وہ بڑی بھیانک رات تھی. وہ رات ہمیں کئی ہزار ارب روپے میں پڑی ہے. وہ کیسے سر؟ بھئی 200 ارب کی املاک تو ایک رات میں جلا دی گئی. جی بالکل. اور اس کے بعد ہمیں بھائی صاحب کو حکومت دینی پڑی. ایک رات میں 200 ارب اور 5 سالوں کی کتنی راتیں بنتی؟ تحاشا. سر آج کل جو ہے اے ٹی ایم سے ریلیٹڈ بہت زیادہ فراڈ سامنے آ رہے ہیں. یس, آپ سے وایا ٹیلی فون اور وایا ای میل آپ سے ڈیٹیلز پوچھی جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ کی ٹرانزیکشنز کے تھرو پیسے چوری کیے جا رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. بندہ حیران ہوتا ہے, یار ابھی کل میں نے چیک کیا ہے اس میں 1.5 لاکھ روپیہ تھا. رنگیلا صاحب کے ساتھ رنگیلا صاحب کے ساتھ یہ ہاتھ ہو چکا ہے, مجھے پتا ہے. سر اور اس میں بھی بڑے طریقے ہیں. جو نیا ترین طریقہ آیا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی فون کر کے کہتا ہے کہ میں نیشنل بینک سے بات کر رہا ہوں, ہم ایف بی آر کی ویریفیکیشن کے لیے آپ سے آپ کی ڈیٹیلز مانگنا چاہتے ہیں, اور وہ امپرسنیٹ کرتے ہیں ایف بی آر کو یا نیشنل بینک کوئی افسر بن کے. اور خاص طور پہ ان کا بہت بڑا ہتھیار پتہ ہے کون؟ خواتین. جی پڑھی لکھی, انتہائی متانت کے ساتھ گفتگو کریں گی. دوسرے کو تجربہ ہی نہیں ہوتا بیچارے کو اس طرح کی گفتگو کرنے کا, تو پندی سٹے ہی اس کو یقین آ جاتا ہے. زبر صاحب کا شعر سناؤ. نہیں جی سر. میں نہیں سنا ہے سر. جی سر. خود بھی وہ چالاک ہے لیکن اگر ہمت کرو پہلا پہلا جھوٹ ہے اس کو یقین آ جائے گا. رنگیلا صاحب کو اسی لیے یقین آ گیا تھا کہ پہلا پہلا جھوٹ تھا. اور کسی لڑکی نے کبھی السلام علیکم کیسے ہیں اظہر صاحب کر کے بات نہیں کی نا. اس نے کہا ہوگا سید اظہر بخاری آپ ہیں؟ انہوں نے کہا ہوگا سوچا ہاں نا. وہ سمجھ گئی ہوگی کہ امیر بھی ہے اور کیوٹ بھی ہے. اے ٹی ایم کے پریونٹیو میجرز میں ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کا پاسورڈ جو بھی ہے 1 2 3 ہے. اگر یہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ اندر کوئی بندہ ہے اور وہ آپ سے گن پوائنٹ پہ کہہ رہا ہے کہ پیسے نکلواؤ, تو آپ اسے الٹا لکھ دیں, 3 2 1 لکھ دیں, کارڈ ہیلڈ ہو جائے گا. ایک دم کارڈ پھنس گیا یار. اس کے بعد جو چپیڑے انہوں نے مار دی ہیں 50,000 بچاتے ہوئے 50 لاکھ کی چپیڑے کھا لو. اور کھلوک نہیں ماری, انہیں تھلے بٹھا کے ماری. اچھا جی, آج کی بات جو ہے وہ یہی کہ ایک تو سائبر کرائمز والے وہ بالکل ہمتن گوش ہیں, آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ اپنا کیس ضرور لے کے جایا کریں,
ان سے بات کیا کریں. ایک ادارہ قائم کیا ہے تو اس کو کام پہ بھی لگائیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑی تندہی سے کام کرتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے بندے پہ. ناقص اور نالائق لوگ چونکہ ایک ایک جگہ موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ سست روی کا شکار ہوتا ہے. پورا ملک سست روی کا شکار ہے. سائبر کرائمز کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع ضرور دیا کریں. نمبر 2, کسی کے ساتھ اپنے کریڈینشلز شیئر نہ کیا کریں. بھلے سے وہ کہے جی میں آپ کا فلاں 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 بول رہا ہوں, اگر آپ اس کو پہچانتے نہیں نا, یعنی آپ کا اکاؤنٹنٹ ہے کوئی, اس کے ریفرنس سے کوئی بندہ بات کر رہا ہے, اور وہ کیسے کہ لوگوں نے ہائر کر رکھی ہوتی ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنیاں, کہ میں عابد فاروق اینڈ کمپنی سے بات کر رہا ہوں. انڈرسٹوڈ ہے کہ بھی کمپنی وہ ہے جس کے 20 ملازمین ہیں, ان میں سے کوئی ایک بات کر رہا ہے. نیور شیئر یور کریڈینشلز, یہ بہت ضروری ہے. اور تیسرا یہ کہ ایک نیا ایک فراڈ وہ آج کل بڑا ان ووگ ہے کہ باہر سے آپ کا پارسل آیا ہے اور اس میں گولڈ واچز ہیں, کوئی 1-2 قیمتی چیزیں ہیں, تو آپ کو خود آ کے دیکھنا پڑے گا. نظر آتا ہے اس میں, وہ ہوتا بھی اوپر سیلفین سی بڑی اسمارٹ سی لگی ہوئی, اندر پڑی رولیکس یا راڈو وہ لشکاریں مار رہی ہوتی ہے. تو آپ نے اس لمحے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے. یہی بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے. لالچ اور خوف بندے کو یہاں سے ایک دم یہاں لے آتے ہیں. اور پھر ایک اور بات, یہ اہم ایونٹس پہ, اہم ڈیز پہ یہ جو لنکس دیتے ہیں نا آپ کو سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ پہ, کہ آپ اس کو کلک کریں اور آئیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آئیں, تو وہی لمحہ ہوتا ہے بڑا خطرناک. کیونکہ جو ہی آپ نے کلک کیا وائرس آٹومیٹیکلی آپ کے سسٹم میں آ جاتا ہے, تو پھر وہ آپ کو تگنی کا ناچ نچاتا ہے. فوری طور پر اس کی رپورٹ کریں اس نمبر پر جو ہم اسکرین پر دکھا رہے ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھا کریں, اس کی آڑ میں بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں آج کل. خواتین و حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.